بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے کچھ لیکچر سے ہم نے ہیومن رائٹس بیسڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا ہے. اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے اسٹریٹجیز شروع کی تھیں ہیومن رائٹ بیسڈ جس سے ہم کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں جو ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیلف ریلائنس کی بات کی تھی. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سیلف ڈٹرمنیشن کے اوپر ہے. سب سے پہلے تو اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ سیلف ڈٹرمنیشن ہے کیا. سیلف ڈٹرمنیشن مین کہ جس کی پرابلم ہے وہ خود کتنا ڈٹرمن ہے اس کام کو سالو کرنے کے لیے. فار ایگزامپل اگر میں مجھے کوئی پرابلم درپیش ہے تو میں کتنی ڈٹرمن ہوں اپنے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, میری کتنی ان پٹ ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اسی طرح اگر ہم اس چیز کو کمیونٹیز پر لاگو کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کمیونٹیز میں کوئی پرابلم پیدا ہوئی ہے وہ کمیونٹیز خود اس بات سے کتنی اویئر ہیں اور وہ کتنی ڈٹرمن ہے اس کو سالو کرنے کے لیے. سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں, ہم میننگز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیلف ڈٹرمنیشن ہوتا کیا ہے. سیلف ڈٹرمنیشن از این امپورٹنٹ ویلیو اینڈ پرنسپل and a subject of analysis in many disciplines, including international law, political science, psychology, social work, and community development. It is right to held by people rather than a right held by the government alone. یعنی یہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ سیلف ڈٹرمنڈ ہو, نہ کہ صرف گورنمنٹ ہی ڈٹرمن ہے آپ کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. In community development practice, these conceptual developments in international law and politics, psychology and social work, and at the three levels, for example, individual, group, and indigenous people, may be creatively employed. Self-determination as a human right, democratic governance in micro-level activities, and motivating and enabling people to self-determine are very pertinent for practice. اس کے اوپر دو سیلف ریلائنس ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہے بٹ سیلف ڈٹرمنیشن, بٹ اس کے اوپر کریٹیک بھی بہت ہے. اور وہ کیا ہے؟ although self determination is laudable value and principle, some people and communities cannot determine for themselves due to historical, health or cultural factors. Many a time people and communities self determination is claimed without their genuine self determination. Sometimes ایسا ہوتا ہے کمیونٹیز کلیم کرتی ہیں کہ دے آر سیلف ڈٹرمن بٹ جینونلی وہ ڈٹرمن نہیں ہوتی. ان کے ایکشن شو کرتے ہیں کہ دیٹ دے آر ناٹ سیلف ڈٹرمن. سیلف ڈٹرمنیشن از سمپلی ناٹ ایکسیپٹیبل اینڈ ناٹ الاؤڈ if the determination is harmful to individual and communities. As self-determination involves making choice and decision. If choices or alternatives are not available, self-determination has a little meaning. Self-determination may also be significantly compromised if adequate time is not provided to consider and think over the issues. Self-determination کا کوئی رول نہیں رہ جاتا یا وہ زیرو ہو جاتی ہے اگر ہم کسی ایشو کے اوپر سوچنے کا ٹائم نہیں دیتے یا اس کے جو ویز ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے ان کے اوپر غور و غوص نہیں کرتے. Self-determination is constrained when people believe that they cannot influence events around them. اور اس کا بھی بہت اثر پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے, یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا, ہم کیا کر سکتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اٹس مین یو آر ناٹ ڈٹرمنڈ ٹو سالو یور پرابلم. تو اگر کمیونٹیز بھی یہ سوچیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس تو ریسورسز ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو اسکل ہی نہیں ہے, تو اٹس مین دے آر ناٹ ڈٹرمنڈ ٹو سالو دیر. اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا یہ بیسک پوائنٹ ہے کہ آپ سیلف ہیلپ کی بیسس کے اوپر اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے. تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے کمیونٹی ورکر کے لیے لوگوں میں پیدا کرنی ہے کہ ان کی سیلف ڈٹرمنیشن پیدا کریں. اسٹریٹجیز فار سیلف ڈٹرمنیشن, اب کون سی ایسی اسٹریٹجیز ایک کمیونٹی ورکر کو یوز کرنی چاہیے کہ ان کے اندر سیلف ڈٹرمنیشن پیدا ہو. The very first step is to facilitate self-determination is recognize and valuing people and communities and whatever is there with them. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو, انڈیویجولس کو, کمیونٹیز کو ان اپریشیٹ کریں ان کے کاموں کے لیے. یہ ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں. آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ
جو ہیں زیادہ محنت سے کام کریں تو آپ کو ان کے کام کو ویلیو کرنا پڑے گا, اپریشیٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ ہر وقت تنقید کرتے رہیں گے تو لوگوں کی موٹیویشن لیول لو ہوگا, ان کی سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ لو ہوگی اور وہ آرگنائزیشن ترقی نہیں کر سکتی. اسی طرح کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کاموں میں بھی اگر آپ لوگوں کو, کمیونٹیز کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو وہ ان کے اندر سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی. One of the core element of self-determination is decision making, and decision making comes involve thinking. self-determined جو لوگ ہوتے ہیں, کمیونٹیز ہوتی ہیں, ان کی ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. اور ڈیسیژن میکنگ کیسے آتی ہے؟ تھنکنگ سے آتی ہے. اگر آپ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر سوچتے ہیں تو آپ ڈٹرمن ہیں, آپ اس کے بہتر حل سامنے لے کے آتے ہیں اور آپ کی ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے. Thus, an important strategy for community worker is to facilitate people's thinking about themselves and their communities. It is much easier for self-reliant people and communities to determine for themselves than it is for those who are not self-reliant. However, it does not necessarily follow that all self-reliant communities are able to self-determine for themselves, or that communities that are not self-reliant cannot self-determine for themselves. People and communities awareness need to be raised in regard to their right to self-determination. In community development practice, it is important to develop genuine commitment of self-determination, not just lip service. Genuine determination یعنی communities genuinely determined ہیں to solve their problem, نہ کہ وہ صرف lip service کر رہی ہیں کہ جی ہم اپنے پرابلم کو سالو کریں گے. The use of self-determination principle help to hold people and communities accountable and responsible for their decision and consequences. Self-determination may be increased by effort to increase opportunities in environment. اور opportunities کیسے ہیں کہ یا تو ہم hurdles کو دور کر دیتے ہیں یا بلاکیج کو دور کرتے ہیں, یا لوگوں کے لیے ایسا انوائرمنٹ پیدا کرتے ہیں جس سے وہ بلاکیج جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور ان اپرچونٹیز کو بہتر طریقے سے یوز کر دیتے ہیں. Broadly speaking, the community organization and development process can be consciously employed as a strategy to enable people to determine for themselves. On the whole, the value and principle of self-determination contribute significantly to community development practice, with the difference, despite the critique and several hurdles and obstacles, by the employing systematic strategies, people and communities may be enabled to determine for themselves. تو یہ وہ ایک اسٹریٹجی تھی, یہ دوسری اسٹریٹجی تھی جو ہم نے ہیومن بیسڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں پڑھی, جس میں ہم نے نیڈ سے توجہ ہٹا کے رائٹس کی طرف ہم لے گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ.